آپ نے غلط زبان استعمال کی تو میں زبان کھینچ لوں گا آپ کی. یہ میں اب آپ کو بتا دوں, میں آپ کو بتا دوں اسٹوڈیو میں آپ کی زبان کھینچ لوں گا. تمہاری زبان کے اندر جو جملے آ رہے ہیں نا, اپنی تمیز سے بات کرو, تمیز سے بات کرو. جو تمہارا لیڈر ڈاکو ہے نا, ڈاکو والی زبان استعمال کرو گے نا تو رکھ کے تھپڑ ماروں گا پروگرام کے اندر. تمہیں لگ پتہ جائے گا, تمہیں میرا پتہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. بے شرمی. دیکھیں سلمان صاحب, آپ اس کو چپ کرائیں. یہ ڈاکوؤں, لٹیروں, چوروں, ملک کے اوپر قبضہ کرنے والوں کو چپ کرائیں. یہ فارم 47 والوں کو چپ کرائیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اس کا مائک بند کریں, اس کا مائک بند کریں. یہ ٹک ٹاکر کی آ کے تعریفیں کرنے لگے ہیں. ملک لوٹ کے کھا گئے ہیں بے شرموں. آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے. قبضہ کیے ہوئے آپ نے ملک کے اوپر, پاکستان کی عوام پر آپ نے گولیاں چلائی ہیں, آپ نے عوام کا مینڈیٹ لوٹا ہے. دہشت گردی کے سہولت کار آپ ہیں. ساڑیاں اموں کی پیٹیاں آپ دیتے ہیں. مودی کے خلاف ٹویٹ آپ نہیں کر سکتے. فلسطین کے حق میں احتجاج کے اوپر آپ لوگوں کو اٹھاتے ہیں. آپ مجھے کہہ رہے ہیں تمہاری جرت ہے, تم میری زبان کی بات کرتے ہو, میں تمہارا جو قبلہ سیدھا کر دوں. تمہاری اوقات کیا ہے؟ بے شرم لوگوں کو آپ بٹھا دیتے ہیں. لو لیول کے لوگوں کو میرے ساتھ نہ بٹھایا کریں. ایسے گھٹیا لوگوں کو آپ اس کو چپ نہیں کرا رہے. آپ کو اتنا شوق ہے تو میرے ساتھ سامنے آ جاؤ. بے شرم آدمی. سر ان کو بات کر لینے دیں. جی آپ کیسے گھٹیا لوگوں کو بٹھا دیتے ہیں؟ ایسے گندے ہمارے لوگوں لیے کو تو سر قابل عزت ہے سر, سب کے ساتھ. ایسے لوگوں کے ساتھ مجھے نہ بٹھایا کریں. یہ ادھر جا کر انہیں کہیں کسی چوک کے اندر بیٹھ کے تبلے بجائیں. وہ جو مریم نواز نے شادی کی ہے نا, اس کے اوپر ڈھولکی والے کے ساتھ ان کو بٹھائیں. ٹھیک ہے, ایسے لوگوں کو ساتھ بٹھا دیتے ہیں. یہ آپ کے پروگرام کا لیول ہے. چھوڑیں جی, چھوڑیں. صاحب سینیٹر ہیں وہ, سر کوئی نہیں سنجیدہ سر, بندے کو لے کر آیا کریں. ٹھیک ہے جی, ہے تو ان کی جماعت کے اندر سنجیدہ کوئی نہیں ہے, لیکن کوئی سنجیدہ بندے کو لے کر آیا کریں جس کو بولنے کا طریقہ ہو, سلیقہ ہو. نیشنل ٹی وی کے اوپر آ کے بات کرے گا وہ, ٹھیک ہے. میں تو آپ کو دوسرا جملہ نہ بولنے دوں. تم میرے ساتھ بیٹھے ہوتے, میں تمہیں تارے نہ دکھا دیتا تو میرا نام نہیں میں تھا. میں تمہیں سیدھا کر دیتا. وہ کہہ رہے ہیں کہ بس زبان سے استعمال کریں سر, وہ کسی حوالے سے بات کر دیتا. تنگی آیا بیٹھا ہے جی پتنی کے لیے. سر معاملات نہیں آگے بڑھنے, بات نہیں ہو پائے گی اپنی ٹرن پہ سر بات. جی نہیں حیدر صاحب, اپنا پوائنٹ کمپلیٹ کیجئے گا. نہیں کیا موقف دینا ہے؟ جائے لوگوں کو آپ بٹھا لیتے ہیں ادھر جن کو تمیز ہی نہیں ہے بات کرنے کی. ایسے لوگ لیول نہیں کر سکتے ہیں. دیکھیں, نہیں اس نے کہا تھا کہ میں غلط زبان آپ کا صرف مقصد یہ ہے کہ آپ کا کلپ وائرل ہو. ٹھیک ہے, بے شرم آدمی ہو. میں پھر بھی تمہاری انہوں نے بس یہی کہا تھا کہ سر غلط زبان نہیں استعمال کرنی سر, بس اسی کے اوپر ہی. اس کے اوپر بات اتنی بڑھ جائے گی کہ بات ہی نہیں سمجھ پائیں گے. سلمان صاحب, آپ نے ایسے گھٹیا لوگوں کو, غلیظ لوگوں کو بالکل نہیں بٹھانا میرے ساتھ. میں ایسے لوگ میرے لیول ہی نہیں ہے میرے ساتھ. بات کر رہا ہوں سر, ہمارے لیے سب ریسپیکٹیبل ہیں سر. اب آپس میں نو اس کو کیسے روکیں؟ کرنے والے اسٹوڈیو میں بلائیں تو پتہ چلے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج لائیو شو میں نون لیگی بیرامن تنگی اور نعیم حیدر پنچوتا کے درمیان زبردست قسم کی لفظی جنگ ہوئی. بات اس وقت حد سے زیادہ بڑھ گئی جب نون لیگی بیرامن تنگی نے نعیم حیدر پنچوتا کو کہا کہ تم میرے سامنے ہوتے تو میں تمہارا منہ توڑ دیتا, میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا. پھر نعیم حیدر پنچوتا نے بیرامن تنگی کی ایسی تاریخی کلاس لگائی اور کہا کہ تم ڈاکو ہو, ڈاکو والی تمہاری پارٹی ہے اور زبان بھی تم ڈاکو والی بولو گے, ڈاکو والی زبان استعمال کرو گے تو میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا اور تمہارے منہ پہ تھپڑ لگاؤں گا. اتنی ہمت ہے تو آ جاؤ, میں F6 میں بیٹھا ہوں. تمہارے بگوڑے لیڈر نواز شریف کی طرح نہیں کہ بھاگ جاؤں گا. آؤ تمہیں میں مزہ چکاتا ہوں. دونوں کے درمیان بات اس حد تک بڑھ گئی کہ بیرامن تنگی گندی گالیوں پہ اتر آیا. اینکر دونوں کو چپ کروانے میں ناکام. پھر کیا ہوا آئیں آپ بھی ویڈیو دیکھیں, پھر اس پر ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں. اللہ حافظ. جی اچھا چلیں سر, یہاں جس جگہ پر تمہارا دل ہے قادر صاحب, میں تمہاری طبیعت صاف کر دوں گا. بے شرم آدمی. اسٹوڈیو میں بیٹھی میرے ساتھ یہ الفاظ استعمال اور میرے بھائی, میں اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوں, آ جاؤ. میں F6 میں بیٹھا ہوں, آ جاؤ. آپ ابھی آ جاؤ, ابھی آ جاؤ, جدھر بھی ہو نا ابھی آ جاؤ. میں ادھر F6 میں بیٹھا ہوں. میں نواز شریف کی طرح نہیں ہوں کہ بھاگ جاؤں گا. میں تمہارے لیڈر کی طرح نہیں ہوں. آ جاؤ, میں بیٹھا ہوں, آ جاؤ. تمہیں میں سیدھا کر دوں. تمہاری اوقات کیا ہے سینیٹر صاحب؟ بس سر, سر غصہ ختم سر. یہ معاملہ سر ایک آرگیومنٹس ہے, اپنا پوائنٹ دیجئے, نہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ پرسنل ہو جائیں اس حد تک. نہیں, کون سا آرگیومنٹ ہو جائے؟ ایسے شو نہ کیجئے. سلمان صاحب, آپ ایسے لوگوں کو سپیس دیتے ہیں.
آپ ایسے لوگوں کو سپیس دیتے ہیں, ایسے لوگوں کے ساتھ بات کرنا لیول ہی نہیں ہے ہمارا, ٹھیک ہے؟ تم لوگوں کو سپیس نہ دیا کریں نا, سر آپ معاملے تو معاملہ ٹھیک تھوڑی ہوگا, تو اپنی زبان ٹھیک استعمال کر لیتی. میں نے جی قادر صاحب آپ نے دیکھ لیا سر, معاملہ تو پھر الجھے ہوئے ہیں سارے معاملات ادھر. سر قادر صاحب کو موقع دیتے ہیں, قادر صاحب کر لیں آپ اپنے دونوں صاحبان اپنا غصہ ٹھنڈا کریں تاکہ پھر بات کریں گے. جی قادر صاحب, میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ کسی دن اسٹوڈیو میں دونوں کو بلائیں, ان کی خواہش پوری کر دیں. قادر صاحب آپ مزید معاملات خراب کروا رہے ہیں سر. نہیں وہ ایک دوسرے کو دھمکی دے رہے ہیں. شروع کی ہے بکواس اس نے کی ہے, سٹارٹ کی ہے. میں تو بالکل اپنا موقف دے رہا تھا, میں اس کے درمیان میں بولے نہیں ہوں. جن کو انٹرنیشنل سطح پر کہا گیا کہ سرٹیفائیڈ چور ہیں, وہ عمران خان کی کرپشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں. دیکھو قیامت کی نشانی دیکھو, جو خود جنہوں نے ڈاکہ مارا ہے وہ دوسروں کو چور کہہ رہے ہیں. چلیں ٹھیک ہو گیا. جی قادر صاحب, جی قادر صاحب. دیکھیے سلمان صاحب, نعیم پنجوتا صاحب میرے پیٹی بھائی ہے, چھوٹے بھائی ہے, یہ بھی مناسب بات نہیں کرتے. دیکھو شادیوں کی بات کریں, ہمیں بھی ٹارگٹ کا نشانہ بنایا. دیکھیے یہ پرسنل باتیں نہیں ہونا چاہیے. ہم بھی آپ کے لیڈر کے بارے میں, شادیوں کے بارے میں بہت کچھ کہہ سکتے ہیں, مگر نہیں کہتا ہے اس طرح. آپ اگر کسی کے اوپر پرسنل اٹیک کرو گے تو جواب بھائی جان, میں نے دوسری تیسری شادی کی بات نہیں کی ہے, میں نے سمپل بات یہ کی ہے کہ پاکستان کی عوام 50% غربت کی لکیر کے نیچے ہے اور اربوں روپے شادیوں پہ لگایا جا رہا ہے. شادی ہے پرسنل, میری بات سنو سر. دیکھو پنجوتا صاحب, شادی ہے پرسنل. ایک آدمی کو اللہ نے پیسے دیے, وہ ایک کھانا کھلایا, 10 کھانا کھلایا, آپ کو انہوں نے اعتراض کرنے والے. نمبر ایک بات. دوسری بات سلمان صاحب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, یار آپ کے خان کے پاس پیسے کہاں سے, کیوں منہ کھلوا رہے ہو؟ آپ نے بنی گالا کا 3 ارب روپے کا مجھے ثابت کر دیں کہ اس کی یہ پراپرٹی بنی ہے, اس کی یہ ملیں بنی ہیں, اس کے جیلی اکاؤنٹ سے پیسے نکلے ہیں, اس پہ منی لانڈرنگ کا کیس ہے, اس پہ کرپشن کا کیس ہے, اس کے اوپر نیب کا کیس ہے. یہ جتنے کیسز آپ نے بنائے ہیں سیاسی بنیادوں پر, لیکن ایک روپے کو اس کا سرمایہ آپ نہیں شو کروا سکتے. قادر صاحب آپ کو ہم نے صلح کے لیے بلایا تھا, آپ نے خود جو ہے اب غصہ کر لیا ہے. سر یہ معاملہ تو پھر اس طرح سے نہیں سدھار کی طرف. ناظرین, نعیم حیدر پنچوتا نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ چوروں اور ڈاکوؤں کی پارٹی ہے, اسی لیے یہ ڈاکوؤں والی زبان بولتے ہیں. نعیم حیدر پنچوتا نے اینکر سے کہا کہ آپ ان لو لیول لوگوں کے ساتھ ہمیں نہ بلایا کریں, انہیں تو بولنے کی تمیز بھی نہیں, گندی گالیاں نکالتے ہیں, ان کی تربیت ہی ایسی ہوئی ہے. اور آج ایک بات تو نعیم حیدر پنچوتا نے زبردست قسم کی بیان کی کہ غریب عوام میں سے اگر کوئی شادی پر دوسری ڈش ہوٹل میں پیش کر دے تو یہ اس کے خلاف مقدمہ کر دیتے ہیں, اس پر جرمانہ عائد کر دیتے ہیں, اور خود شادیوں میں 10 ڈشیں پیش کرتے ہیں, ٹک ٹاک بنواتے ہیں, لوگوں کو دکھاتے ہیں, عوام کو دکھاتے ہیں. یہ بے شرم پارٹی ہے, انہیں شرم بھی نہیں آتی. غریب کے لیے قانون اور امیر کے لیے قانون اور ہے اس ملک میں. ناظرین, آپ آج کی نعیم حیدر پنچوتا اور بیرامن تنگی کی اس دھواں دار گفتگو کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں. نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دیں.